کے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی, تمہارے سارے عمل ضائع ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ آہستہ سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, آنسوؤں کی آوازیں آ رہی ہیں, مطلب آنسو بات کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ زبان تو ہلتی نہیں ہے نا. اب مالک کی بارگاہ میں اور سید الانبیاء کی بارگاہ میں جا کے آپ کیا بول سکتے ہیں جو آپ کے دلوں کے حال کو بھی آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے نا کہ دکھ درد کی ماروں کو غم یاد نہیں رہتے, جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئی, اللہ کی رحمت کی آثار نظر آئی. بڑا پیارا شعر ہے. مکے کی فضا میں طیبہ کی ہواؤں میں. اچھا بڑا پیارا سا ایک ہے لا اقسم بہذا البلد. اب دیکھیں جب آپ قرآن پڑھ کے جاتے ہیں نا اور جب حضور کی احادیث پڑھ کے جاتے ہیں نا تو ہمیں گلی گلی کوچے کوچے میں ہر ایک جگہ پہ آپ کو آیتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. اور جب ہم پہلے بھی گئے تھے تو جب واپس آئے نا تو میں نے دیکھا بہت سے علماء کرام نے جب اولیاء کرام بزرگان دین کو پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے جنید و بایزید جیسی ہستیاں, امام اعظم جیسی ہستیاں, امام مالک بن دینار جیسی ہستیاں, امام مالک, امام حنبل جیسی ہستیاں, وہ سانسوں کو بھی تھام کے چلتے تھے کہ ہماری سانس کی آواز بھی اوپر نہ آئے. اور وہ گلیوں میں چلا کرتے تھے. کیوں بھائی آپ کیوں گلیوں میں چلتے ہیں, کیوں مدینے کی مکے کی گلیوں کا ادب کرتے ہیں؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب مجھے آپ کے شہر کی قسم. کیوں مولا, اس میں تو خانہ کعبہ ہے, اس وجہ سے مقام ابراہیم ہے, اس وجہ سے میدان عرفات ہے, اس وجہ سے میں وہ انت حل بہذا البلد. محبوب آپ اس کی گلیوں میں چلتے ہیں, اسی گلیوں نے آپ کے قدموں کو چوما ہے. اب بڑا پیارا سا پوائنٹ ہے, ذرا دیکھیں غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چومتا ایک پتھر ہے تو کیا ہوتا ہے, اسے لوگ اسے کیا کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم, اس کو مصلی بناؤ, تم 7 چکر لگاؤ, طواف کرو, اس کے بعد وہاں پہ نفل ضرور عطا کرو. اب لوگ ترس رہے ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, یار ہمیں ادھر 2 فٹ کی جگہ مل جائے, ہم جہاں پہ سجدہ کر لیں, سجدے کرنے کی جگہ میں مل جائے نا. اب وہ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے, وہ جد الانبیاء ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو امام الانبیاء میرے آقا علیہ السلام ہے, اور وہ کون ہے؟ مقتدی نبی ہے. تو مقتدی نبی کی قدموں کو جو پتھر چوم لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. اور جن گلیوں نے, جن دیواروں نے, جن جگہوں نے, جن پتھروں نے, جس ریت نے میرے آقا کی قدموں کو چوما ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جنتوں کی بات آتی ہے نا, جنت النعیم ہے, جنت الفردوس ہے, جنت اعلیٰ ہے, کتنی جنتیں ہم نے نہیں دیکھی. کہاں پہ ہمیں کیا پتا, آسمانوں میں ہوں گی, قرآن پاک میں تو ہے نا, لیکن ظاہری دنیا میں اللہ نے ہمیں جنت دکھا دی, ریاض الجنہ. سنا یہ ریاض الجنہ, مولا یہ ریاض الجنہ, یہ اتنا ہر ٹکڑا 4-5 صفوں کے برابر, اتنا ہر ٹکڑا حجرہ مبارک سے لے کے آپ کی منبر مبارک تک, یہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ حضور منبر پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے, تو یہ جنت کا ٹکڑا کیسے ہے؟ تو میں اس ٹکڑے نے زیادہ میرے محبوب کے قدموں کو چوما اندازہ کرے, تو مجھے اس کی ادا پسند آ گئی ہے. اب تا قیامت جو اس پر نماز پڑھ لے, 2 نفل پڑھ لے, بیٹھ کے کچھ بھی پڑھ لے, حاصل بھی ہو جائے تو ایسے ہی جیسے وہ جنت میں داخل ہو گئے, اندازہ کر لیں. تو جنت زمین پر کیا ہے؟ حضور کے در اقدس کا نام ہے. اندازہ کر لیں کہ حضور کے, اسی لیے تو کہا نا کہ مکے کی فضاؤں میں بھی اور مدینے کی ہواؤں میں بھی. اب اندازہ کریں بڑے ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے دیکھا غار ہرا جا رہے ہیں, غار ثور جا رہے ہیں, بڑی بڑی عمر کے خواتین ہیں, مرد ہیں, بھی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بھی ادھر میرے سرکار کی خوشبو آتی ہے. یار اب غزوہ احد تو جنگ کا مقام ہے, ادھر تو جنگ ہوئی تھی, ایسے ہی ہے نا, جہاد ہوا تھا, آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ بھی ادھر سرکار کی خوشبو آتی ہے, ادھر سرکار کی خوشبو آتی ہے. بس اندازہ کر لیں, مطلب وہاں پہ اور ہے ہی نہیں معاملہ. آج جہاں پہ جنگ ہو, جہاں پہ لوگ مرے ہوئے ہوں, جہاں پہ لوگ شہید ہوں, قتل و غارت ہو, خون ہو, لوگ وہاں پہ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, اور یہاں پہ لوگ جا رہے ہیں اور مزے سے جا رہے ہیں اور جھوم جھوم کے جا رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ سرکار کی خوشبو آتی ہے. ایسی ہے نا. تو مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے, ہم
जिधर देखा सरकार। अब देखिए ना, जब आप जाएं तो आपने अगर देखिए तो माशाल्लाह हमने वहाँ पे वीडियोस बनाई हैं। अब वीडियोस क्या बनाई हैं यार, ये हिजर अस्वद है, इसको मेरे आका ने यहाँ लगाया था, मेरे आका ने लगाया था। अंदाजा कर लें कितनी बड़ी बात है।